إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے، جس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایسا دین عطا فرمایا کہ اس دین نے ہمیں ہر چھوٹے بڑے معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کون سا ایسا گوشہ ہے اور کون سا ایسا ناحیہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کو کسی اور کی طرف کی دیکھنے کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑی صراحت سے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ لاکھوں کروڑوں بے شمار درودوں کا سلام نازل ہو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر،
کہ آپ نے 23 سال کی بے انتہا محنت اور کوشش سے رب العالمین کی توجیہات، ہدایات اور پیغام کو ہم تک پہنچایا، اور آخر میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے میدان میں 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو، جبکہ آپ کے سامنے صحابہ کرام کی سب سے بڑی تعداد موجود تھی، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں، کیا میں نے آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا بل ادیت و نصحت، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے مکمل طور سے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور آپ نے کسی طرح سے کوئی کمی اور کوتاہی نہیں چھوڑی ہے، آپ نے اس امت کے ساتھ مکمل طور سے خیرخواہی سے کام لیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا، انگلی کا اشارہ کیا اس مجمع کی طرف اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تیری یہ امت اور تیرے یہ بندے جو تیرے دین اسلام کے ماننے والے ہیں، انہوں نے میرے پیغام پہنچانے کی گواہی دے دی ہے، میں نے کوئی کوتاہی نہیں چھوڑا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ کو کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ دیکھو جو لوگ حاضر نہیں ہیں اور جو لوگ حاضر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ نہ حاضر ہونے والوں تک پیغام پہنچائیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ اثر رہا کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے، کوئی افریقی ممالک کی طرف گیا، کوئی ایشیائی ممالک کی طرف آیا، کوئی عرب کے مختلف ممالک کی طرف گیا، اور دنیا کے گوشے گوشے میں صحابہ کرام پھیل گئے، جبکہ وہ صحابہ کرام عام طور سے مکہ اور مدینہ کے تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ مکہ اور مدینہ میں بسنا اور مکہ اور مدینہ میں رہنا کتنی فضیلت کا کام ہے، یہاں پر مرنا کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق بننا ہے، لیکن اس فضیلت سے زیادہ اہم ہے کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، لہذا انہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا، لہذا انہوں نے مدینہ کو چھوڑ دیا، اور مختلف جگہوں پر صرف رب العالمین کا پیغام پہنچانے کی نیت سے جا کر کے وہاں بس گئے اور وہاں سکونت پذیر ہو گئے۔ ہمارے ملک میں بھی متعدد صحابہ کرام نے آ کر کے یہاں سکونت اختیار کی، اور یہ معلوم ہے انہیں اور ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بھائیوں، دنیا کا سب سے افضل کام، دنیا کا سب سے اچھا کام جس کو اللہ رب العزت نے بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ جو لوگ توحید پر قائم رہ کر کے اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان سے اچھا دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ان سے اچھا کس کا کام ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے اور سماج کی جو بنیاد اور ہمارے معاشرے اور سماج کی جو پہلی اینٹ ہے اور جس سے معاشرہ اور سماج تشکیل پاتا ہے، وہ ہمارا گھر ہے، ایک فیملی ہے، ایک میاں بیوی اور ان کے بچے ہیں، شوہر بیوی اور ان کے گھر میں ان کی ماتحتی میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ایک گھر سے محلہ بنتا ہے، اور محلے سے گاؤں بنتا ہے، گاؤں سے قصبہ بنتا ہے، اور قصبے سے ضلع بنتا ہے، اور اس طریقے سے پوری دنیا وجود میں آئی ہے۔ اگر اس گھر کی اصلاح کر لی جائے اور اس گھر کے جو دو بنیاد ہیں شوہر اور بیوی، وہ اگر اس گھر کو سدھار لے جائے، اس گھر کے نظام کو پرسکون بنا لے جائے، تو میرے بھائیوں، پوری دنیا میں امن و امان، پوری دنیا میں شانتی، پوری دنیا میں سکون کا ماحول نظر آئے گا۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے
کہ آج ہمارا یہ گھر بے اطمینانی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، بے چینی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اور جن دو لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے تو دو نکاح کرنے والوں کے بیچ میں جو محبت ہوتی ہے اور جو لگاؤ ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے جو تعلق ہوتا ہے، ایسا تو میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں۔ ایک اجنبی لڑکا جس نے لڑکی کو کبھی نہیں دیکھا ہے، ایک اجنبی لڑکی جو لڑکے کے بارے میں کبھی نہیں کچھ جانتی ہے، اسے کچھ نہیں معلوم ہے، ماں باپ نے اس لڑکی کی شادی اس لڑکے کو جس کو مناسب سمجھا اپنی لڑکی کے لیے نکاح کر لیا، جس کو نہ کبھی دیکھا ہے نہ جس کو کبھی جانا ہے، اور ایجاب اور قبول کرنے سے اس کے دل میں جو محبت آتی ہے اپنی بیوی کے تعلق سے، اور بیوی کے دل میں جو شوہر کے تعلق سے محبت آتی ہے، رب العالمین اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایسی محبت تو میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو وَمِنْ آیَاتِهِ کہہ کر کے فرمایا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ رب العزت کی آیت ہے بہت بڑی، اللہ رب العزت کی عظمت پر، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، اللہ رب العزت کی قدرت پر یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں بنائی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اور رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرانے بسا دیا، اور ان کو وہاں رکھ دیا، وہاں ٹھہرا دیا۔ اب بتائیے جنت میں بسنے کے بعد انسان کے لیے کوئی کمی رہ جاتی ہے؟ جنت میں ظاہر سی بات ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے حور عین، خوبصورت عورتیں اور لڑکیاں جو ہے جنت میں اللہ رب العزت جنتیوں کو بطور نعمت عطا فرمایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو وقت پہلے ہی آباد کر دیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ جو ہے جنت کی نعمتیں بھی آباد وجود میں آ چکی تھی۔ آپ کو تو حدیث معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے جب جنت کو بنایا اور یہ جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جنت کو، جنت کی نعمتیں دیکھ کر کے آؤ اور مجھے جو ہے بتاؤ کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا تبصرہ ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے جب دیکھا تو اللہ رب العزت سے آ کر کے انہوں نے کہا کہ رب العالمین تو نے ایسی جنت بنائی ہے، تو جنت تو تیار ہو چکی تھی، جنت کی نعمتیں بھی تیار ہو چکی تھی۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو ہے حور عین، اور وہاں کی حوریں ہیں وہ بھی اس وقت جنت میں موجود رہی ہوں گی جب آدم علیہ السلام کو وہاں ٹھہرایا گیا ہوگا، اور رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بالکل چھوٹ دے دی تھی کہ آدم اس جنت میں جس طریقے سے چاہو تم کھیلو کودو رہو، ہنسی خوشی، کوئی پابندی نہیں ہے، جنت کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، صرف ایک پابندی ہے کہ اس درخت کا پھل مت کھانا۔ لیکن وہاں ان حوروں کے باوجود، ان نعمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ان کی بیوی حوا کو ان کی پشت سے پیدا فرمایا، اور حوا بیوی کی حیثیت سے وجود میں آئی۔ میرے بھائی اللہ نے کہا یہ آیت ہے اللہ رب العزت کی کہ تمہاری جنسوں سے تمہاری لیے بیویاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے بیچ میں رب العالمین نے مودت اور محبت اور الفت کا ایسا مثال قائم کی ہے کہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آج یہ گھر، آج یہ میاں بیوی کی زندگی، آج یہ میاں بیوی کا رشتہ جو سکون کا رشتہ ہوتا ہے، جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے، جو معاشرے اور سماج میں سارے رشتوں کے بنیاد ہوتا ہے، وہ جو ہے کہ افراتفری کا شکار کیوں ہے میرے بھائی؟ تنازعات اور اختلافات کا شکار کیوں ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے بندو، میری ماں اور بہنوں، ہم اور آپ اس بات کے پابند ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اور نبی علیہ السلام کی ایک ایک توجیہ کو اپنی زندگی میں ہم نافذ کریں میرے بھائیوں۔ بیوی ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ رب العالمین نے جو اس کو نصیحت کی ہے، جو توجیہ فرمائی ہے، وہ اس کی پابند رہے۔ شوہر ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ
وہ شریعت اسلامیہ کی توجیحات کا پابند رہے. اگر آپ پابند نہیں رہو گے، لاکھ ترکیبیں اپناؤ اپنے گھر میں سکون لانے کے لیے، لاکھ ترکیبیں اپناؤ آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی قسم قیامت تک محبت نہیں پیدا ہو سکتی ہے میرے بھائی. کیا ہو گیا ہے ہمارا معاشرہ اور سماج؟ یہ افراتفری کا شکار ہو رہا. ظاہر سی بات ہے، جب گھر میں افراتفری ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، تو کہاں محلے میں بے سکون رہے گا؟ ہر گھر لڑ رہا ہے آپس میں، ہر گھر کا معاملہ ہوتا جا رہا ہے، ہر گھر میں جو ہے بے چینی ہے، میاں بیوی میں تنازعات ہیں، کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، پولیس اسٹیشنوں کے چکر مار رہے ہیں، نہ معلوم جو ہے کتنی پریشانیوں کا شکار ہے. کیونکہ جس دین کو ہم نے یہ جانا ہے کہ اس دین نے ہمیں ہر چھوٹی چیز کے بارے میں، ہر بڑی چیز کے بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں اور یہ ہم مانتے ہیں، مگر ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے. بیوی چاہتی ہے کہ شوہر شریعت اسلامیہ کی پابندی کرے، اس کی توجیحات کی پابندی کرے، اور خود کے بارے میں نہیں سوچتی ہے. شوہر چاہتا ہے کہ بیوی شریعت اسلامیہ کی پابندی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس پر عمل کرے، لیکن اپنے بارے میں نہیں سوچتا ہے. جب کوئی بات بیوی کے تعلق سے آتی ہے تو اس کو تو یہ نظر آتا ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ نے ایک بیوی کو کیسا رہنے کا حکم دیا ہے، اس کو یہ نظر آتا ہے. لیکن اس کو یہ نہیں نظر آتا ہے کہ شوہر کو کیسا رہنے کا حکم دیا ہے. جب شوہر کے تعلق سے کوئی بات آتی ہے تو بیوی سوچتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے شوہر کے تعلق سے کیا توجیحات دی ہے، لیکن بیوی کے تعلق سے کیا توجیحات دی ہے وہ بھول جاتی ہے. یہ بہت بڑی ہماری غفلت ہے اور بہت بڑی ہماری کمی ہے اور بہت بڑی ہماری کوتاہی ہے میرے بھائیوں، جس کی بنیاد پر آج ہمارے بچے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. کھلا طلاق نہ بھی ہو، جدائی نہ بھی ہو، اگر گھر میں جھگڑے رہیں گے، اگر گھر میں تنازعات رہیں گے، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی تعلیم ہو سکتی ہے، آپ کے بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے، ہمارے بچوں کو صحیح جو ہے کہ نام ہے روٹ ان کو مل سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں میرے بھائیوں. بیوی ادھر منہ پھیرے ہوئی ہے، شوہر ادھر منہ پھیرے ہوئے ہیں، بات کرتے ہیں تو ارے کوئے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت ختم ہو چکی ہے اور ہر ایک کی توہین کرنے کے پیچھے ہے. تو یہ بچے ہمارے کیا سیکھیں گے اور ان کی کیا تربیت ہوگی؟ اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ دونوں طرف سے شرعی توجیحات کی جو ہے پابندی کریں. آج میں اسی بات کو مشکات المصابیح میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا تھا. واللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ آج ہم نے پڑھا ہے. واقعی اس واقعے پر جو ہے غور کریں اور کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے توجیہ فرمائی ہے اور کس طریقے سے رب العالمین نے فرمائی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو ہے آپ کی ازواج مطہرات نے کچھ اخراجات میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے چاروں طرف آپ کی بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، جو بھی 9 10 11 اس وقت موجود تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی چاروں طرف. اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے گھر کے سامنے بہت سارے لوگ جو ہے کہ نام کھڑے ہوئے ہیں اور اجازت طلب کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنی ہے، لیکن آج کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، آج کسی کو پرمیشن نہیں مل رہی ہے. اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور صدیق نے اجازت طلب کی، فوراً آپ کو اجازت مل گئی، سب لوگ کھڑے ہیں. آپ اس پہ مت ناراض ہوئیے گا. کسی کے گھر پہ جائیں تو کسی کو گھر والا اجازت دے دے اور کسی کو نہ دے، یہ اس کا حق ہے میرے بھائیوں، یہ اس کا حق ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے اور سماج کی بہت بڑی کمی ہے. فلاں سے ملاقات کی، ہم سے کیوں نہیں کیے؟ یہ اس کا حق ہے صاحب البیت کا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر لائن لگی ہوئی ہے، گھنٹوں سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اجازت نہیں مل رہی ہے. اب جب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو ان کو پرمیشن ملتی ہے. یہ لوگ کھڑے ہیں میرے بھائیوں. صاحب البیت ہے، جس سے چاہے گا اجازت دے گا، جس کو چاہے گا نہیں اجازت دے گا، یہ اس کی مرضی ہے میرے بھائیوں. ہمارے لیے ہر چیز میں میرے بھائیوں رہنمائی ہے. کیسے ہم لوگوں سے ملے، کیسے کسی کے گھر پہ جائیں، کیسے کس کو اجازت دیں، کیسے ہم واپس آئیں. آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں مسافر رضی اللہ عنہ واقعہ، تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابو صدیق اندر داخل ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، انہوں نے بھی دیکھا کافی بھیڑ لگی ہوئی ہے، کسی کو اجازت نہیں مل رہی ہے.
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جو ہے اجازت طلب کی، ان کو بھی اجازت مل گئی، وہ بھی اندر چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، بہت آپ کو ٹینشن ہے، آپ بہت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بیویاں اخراجات میں اضافہ کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے کیسی رحمت دیکھیے، نبی علیہ السلام کا حسن سلوک دیکھیے، تو عمر فاروق دیکھتے بہت غمگین ہے، بہت غمگین ہے۔ نبی علیہ السلام فقیر اور مسکین کہاں مال ہے، کہاں اخراجات ہوگا؟ اب ہماری ماں اور بہنیں ذرا غور کریں کس طریقے سے اپنے شوہروں کی کمائی کو خرچ کرتی ہیں، کس طریقے سے اس کو ضائع کرتی ہیں، کس طریقے سے اس کو برباد کرتی ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ زندگی ہے، بچے ہیں، ان کی تعلیم ہے، دوا علاج ہے، اور کس طریقے سے فضول خرچی میں واللہ ایک شوہر پسینہ بہا بہا کر کے، کتنی تکلیف اٹھا کر کے سالوں اور مہینوں اپنے گھر والوں سے، اپنے ننھے منھے بچوں سے جس کو دیکھنے کے لیے وہ ترستا ہے، وہ باہر رہ کر کے پیسے کماتا ہے۔ اور ہماری ماں اور بہنوں کو کیا اس کا احساس ہے؟ میری ماں اور بہنوں، یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھے نبی علیہ السلام کو تو نبی علیہ السلام بہت غمگین ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ آج میں ایسی بات کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دوں گا کہ آپ ہنس جائیں، اتنا غمگین ہے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیثیں پڑھیے، ایمان تازہ ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری بیوی نہ مجھ سے خرچے کا مطالبہ کرے اضافہ کرنے کے لیے تو اس کی گردن پہ 2-4 لگاؤں گا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہنس پڑے اور کہا دیکھو عمر، یہ جو بیٹھی ہوئی ہے سب نے اسی کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، یہ اخراجات میں اضافے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں فوراً حفصہ کے پاس جاتے ہیں جو ان کی بیٹی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، ان کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز کا مطالبہ کرتی ہو جو نبی علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تو صدیق اٹھتے ہیں اور عائشہ کے پاس جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور عائشہ کی گردن پر لگاتے ہیں ایک چاٹا اور کہتے ہیں عائشہ جو ایسی بات میں ایسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے نبی علیہ السلام سے جو ہے کیا نام ہے آپ کے پاس نہیں ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کریں جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اسی حالت میں ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اور آیت میں کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں کے لیے بہت بڑا مشعل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قل یا نبی قل لازواجک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جمع کر لیجئے، ان سے کہہ دیجئے، ایک چیز پوچھ لیجئے کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ کے نبی سے کہہ دیجئے ان سے کہ میری بیویوں اگر تم کو دنیا چاہیے، اگر تم کو دنیا کی رنگینی چاہیے، اگر تم کو دنیا کی خوشحالی چاہیے، اگر تم کو دنیا کا عیش و عشرت چاہیے، اور میں تم کو بہت مال دیتا ہوں لیکن ایک ایک کو اپنی زوجیت سے الگ کر دیتا ہوں اور خارج کر دیتا ہوں، میں کسی کو اپنے آپ کے ساتھ نہیں رکھتا۔ مال ہی سب کچھ نہیں میری ماں اور بہنوں، مال ہی سب کچھ نہیں ہے۔ شوہر کی عزت، شوہر کے درد کو محسوس کیجئے، گھر کی ضرورت کو محسوس کیجئے۔ واللہ بچوں کو کتنا ہم کو پڑھانا چاہیے، اور تعلیم کتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ آپ نے بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی انتظام آپ نے کیا ہوا ہے؟ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ فالتو خرچ اور بلا وجہ اخراجات، اور اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہمارا شوہر 50,000 کما رہا ہے، لاکھ روپیہ کما رہا ہے تو 50,000 لاکھ روپیہ کما رہا ہے، 2 لاکھ روپیہ کما رہا ہے تو کیا 50,000 روپیہ لاکھ روپیہ اس کو خرچ کرتے جانے کا، ختم کر کے جانے کا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر آیت نازل ہوئی، بلا لیجئے، کہہ دیجئے دنیا چاہیے آؤ دیتا ہوں، اور سب کے سب یہاں چلے جاؤ۔ اور اگر اللہ چاہیے اور اس کا رسول چاہیے، اگر آخرت کی زندگی کی کامیابی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تم میں سے جو نیک عورتیں ہیں ان کو لیے اللہ نے بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ٹینشن بڑا ہے اس کا کہ ہم کو اتنا پیسہ کیوں نہیں ملتا، لیکن شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، ہماری بہن کو اتنی ٹینشن نہیں ہے۔ شوہر کو شکایت ہے بیوی سے بہت کچھ کہ وہ اس کی عزت نہیں کرتی، وہ اور اس کے حقوق میں کوتاہی کرتی ہے، لیکن بیوی نماز نہیں پڑھتی، اس کی فکر نہیں، اس کی فکر ہونی چاہیے میرے بھائی۔
اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ کو بلاتے ہیں، پہلے سب سے چہیتی بیوی، اور بلاتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ ادھر آؤ، ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں، تم جو ہے اس میں اپنی رائے ظاہر کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ اور یہی آیت پڑھی، عائشہ دنیا چاہیے تو لو دنیا، نکل جاؤ یہاں سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ اور اگر آخرت چاہیے تو اللہ نے بہت بڑا جو تیار کر رکھا ہے، تم ازواج مطہرات ہو، تم اہل البیت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہو، کتنا اونچا تمہارا مقام ہو، کتنے خبیث ہوں گے وہ لوگ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں تصور کر سکتے ہو میرے بھائیوں، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، تو اما عائشہ کیا کہتی ہیں؟ اما عائشہ کی یہی چیزیں ہیں جنہوں نے ان کو عائشہ بنایا ہے، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں سب سے چہیتی بنایا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں مجھے اپنے والدین سے مشورہ کرنا ہے، آپ کے بارے میں مجھے کچھ سوچنا ہے، آپ کے بارے میں مجھے کچھ اپنے والدین سے پوچھنا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، اس کا رسول چاہیے، اور آخرت کی زندگی چاہیے۔ ایک نیک جو خاتون ہوتی ہے اس کی فکر کرتی ہے، ایک نیک جو خاتون ہوتی ہے اس پر اپنی تربیت کرتی ہے، ایک نیک جو خاتون ہوتی ہے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ جب تک معاشرے اور سماج میں یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی اور ایسا جذبہ نہیں پیدا ہوگا شوہر کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، اور ہمارے گھر کے ماحول کو اس طریقے سے اس میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ میں نے کل پچھلے خطبے میں کیا کہا ہے، ہماری بہنیں آتی ہے گھر میں شادی ہو کر، ان کا پہلا مطالبہ اور سب سے اہم مطالبہ، اور اللہ کرے اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے، واللہ کینسر جیسے بیماری بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کینسر اور تمام مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ کی قسم یہ کینسر سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ بڑی خوشی کے ساتھ کسی کی شادی میں شرکت کرو، بڑی خوشی کے ساتھ کسی کے ولیمے میں شرکت کرو، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری بہن کی شادی ہوئی ہے، ہمارے بھائی کی شادی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم 4 مہینہ جاتا ہے، 6 مہینہ جاتا ہے، 8 مہینہ جاتا ہے، سال بھر جاتا ہے، ہماری بہن کا مطالبہ ہوتا ہے کہ نہیں مجھے الگ گھر چاہیے، میں شوہر کے گھر والوں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے گزشتہ خطبے میں وعدہ کیا میری بہنوں کی آپ کے ذہن میں شیطان نے اسے ڈالا ہے۔ واللہ آپ نے کبھی غور کیا اللہ تعالیٰ نے سورت ہی نازل فرمائی ہے، سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، جس میں شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگا گیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی ہے، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون، اللہ شیطان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما۔ کتنی تدبیریں اور کتنی ترکیب اللہ نے بتائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے کیسے محفوظ ہے، کیسے وسوسے ڈال دیا۔ میں نے کہا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ کو حدیث یاد ہوگی میرے بھائیوں، اس کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے اللہ کے بندوں، میری ماں اور بہنوں، کہ جابر بن عبداللہ نے صرف طیبہ لڑکی یعنی مطلقہ خاتون، بیوہ خاتون سے اس لیے نکاح کیا۔ آپ کو یاد ہوگا خطبہ، یاد رکھا کیجئے میرے بھائیوں، کہاں سے شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، کس سے آپ سن لیتے ہیں، یہ یوٹیوب پہ بیان آ گیا، وہ یوٹیوب پہ بیان آ گیا۔ آج بھی کسی بھائی نے کوئی سوال کیا، کسی بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا میں یوٹیوب پر بیان سننا تھا، اس پر یہ ایسا آیا۔ میں نے کہا یوٹیوب کے مولانا سے دور رہیے، یوٹیوب کے مولانا سے دور رہیے اللہ کے بندو۔ جس عالم کو آپ جانتے ہو، جس عالم کو آپ پہچانتے ہو، جس کا منہج محفوظ ہے، جس کا عقیدہ محفوظ ہے، جس کا ایمان اور تقویٰ آپ کو معلوم ہے، اگر وہ یوٹیوب پہ بیان دے تو سن لے، لیکن جس کو نہ کبھی آپ نے دیکھا ہے نہ جس کو جانا ہے، کوئی بھی یوٹیوب پہ لے کر کے آپ سننے لگے، برباد کر دے گا میرے بھائیوں، تباہ کر دے گا میرے بھائیوں۔ کون ہے جو فتویٰ دیتا ہے کہ بیوی جو ہے کرم ہے کسی کی خدمت نہیں کرے گی، بیوی کسی کے ساتھ نہیں رہے گی؟ جابر بن عبداللہ سے جب پوچھا کہ جابر تم نے شادی کی؟ کہا ہاں شادی کیا ہوں۔ کہا کنواری سے کی کہ بیوہ سے کی؟ کہا بیوہ سے کیا۔ جابر کنوارا اور بیوہ سے شادی کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر کنواری سے کرتا تو زیادہ اچھا رہتا،
کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں. بہنیں کون بیوی کی ننند ہے, بہنیں ہیں, اور میرے ابا غزوہ احد میں شہید ہو گئے. چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, ان بہنوں کی فکر ہے تاکہ میں ایسی بیوی لے کر کے آؤں جو میری بہنوں کو سنبھال سکے, میری بہنوں کو سنبھال سکے. اس کے لیے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہش کو ختم کر دیا اور کاری لڑکی سے شادی نہیں کی. اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں, لڑکی جو ہے, عورت جو ہے کسی کی خدمت نہیں کرے گی, اس کے اوپر صرف شوہر کی خدمت واجب ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے ہر شر سے محفوظ حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان توجیہات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم تعالی جواد الکریم ملکم الرؤوف الرحیم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا حي يا قيوم انصر إخوان المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ارحم المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضى المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.